الرحیم۔ ہم نے آسان نماز کا ایک ہفتے کا کورس مرتب کیا تھا اور اس میں وہ کچھ لوگ شریک نہیں ہو سکے، تو ہم نے اس کی جو ویڈیوز ہیں وہ پیش خدمت کر رہے ہیں آپ حضرات کے سامنے، اور اس کے ذریعے سے آپ ہماری ویڈیوز کے ذریعے سے نماز کے اہم ترین مسائل کو سیکھ سکیں گے۔ تو توجہ کے ساتھ اگر دیکھیں گے تو ہم انشاءاللہ آپ کو نماز کے اہم ترین مسائل سے آگاہ کرتے ہیں۔ تو آج کا جو سب سے پہلا ہمارا سبق ہے وہ ہے شرائط نماز اور فرائض نماز، یعنی نماز شروع کرنے سے پہلے کن چیزوں کا ہونا ضروری ہے اور نماز کے دوران کن چیزوں کا ہونا ضروری ہے جو فرائض میں سے آتے ہیں۔ یہ وہ 13 چیزیں ہیں کہ ان میں سے اگر کوئی ایک چیز بھی رہ جائے یا اس میں کوئی کمی کجی ہو جائے تو پوری نماز نہیں ہوگی، اس لیے یہ چیزیں جاننا تو نہایت ہی ضروری ہے۔ تو اس کو بھی ہم 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ تو آج کا جو ہمارا ہے وہ شرائط نماز پر ہے، پھر انشاءاللہ ہم فرائض نماز کو ذکر کریں گے۔ تو آج یہ شرائط نماز کو سمجھیے گا۔ سب سے پہلی جو شرط ہے وہ ہے طہارت۔ طہارت جو ہے وہ یعنی جسم کا پاک ہونا، لباس کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، یعنی حدث اصغر اور حدث اکبر سے پاک ہونا، یعنی وضو کی حاجت ہے تو وضو ہو، غسل کی حاجت ہے تو غسل ہو۔ اسی طریقے سے جسم کے ظاہری کسی بھی عضو پر کسی قسم کی کوئی ناپاکی یا گندگی لگی ہوئی نہ ہو۔ اس طرح لباس کپڑے نہیں، لباس سر سے لے کر کے پاؤں تک اس میں سب شامل ہے، یعنی اگر ٹوپی پہنی ہے، موزے پہنے ہیں، رومال باندھا ہوا ہے، اسی طریقے سے اگر کوئی انڈر گارمنٹس پہنی ہوئی ہیں، تو تمام تر چیزوں کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اس طرح سے جس جگہ پہ نماز پڑھ رہے ہیں اس جگہ کی بھی پاکیزگی کا کنفرم ہونا ضروری ہے۔ تو پاکیزگی سے متعلق یہ 3 چیزیں یاد رکھنی ہیں: جسم پاک ہو، لباس پاک ہو، جگہ پاک ہو۔ اب اس میں سے کوئی ایک چیز بھی اگر خدا نخواستہ ناپاک ہے یا کوئی گندگی لگی ہوئی ہے، ناپاکی لگی ہوئی ہے، تو اس سے نماز بالکل نہیں ہوگی۔ یہ شرائط میں سے شرط ہے، پہلی شرط ہے۔ اس کے بعد دوسری شرط ہے ستر عورت۔ ستر کہتے ہیں ڈھانپنا، اور عورت کہتے ہیں ستر جو چھپانے کی جگہ ہے، اس کو عورت کہا جاتا ہے۔ یعنی جسم کے وہ اعضاء جن کو نماز کے دوران چھپانا ضروری ہے، ستر عورت کہتے ہیں اس کو۔ اب مردوں کے لیے جو ہے وہ ناف سے لے کر گھٹنے تک یہ اس کا ستر ہے، اس کو چھپانا ضروری ہے۔ اور عورت جو ہے، عورت کے لیے پورا جسم ستر ہے سوائے ہاتھ اور چہرے کی۔ تو ستر عورت بہت ہی ضروری ہے۔ اگر جسم دیکھیں، بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ جی وہ اگر جو ہے وہ بازو اگر ننگے ہوں تو نماز ہو جائے گی؟ تو بھائی کراہت ایک الگ چیز ہے، لیکن کلی طور پر جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جو فرض ہے وہ ہے آپ کی یہ جو ناف ہے، ناف سے لے کر کے گھٹنوں تک، گھٹنے اور ناف دونوں شامل، یہ جگہ خالی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر یہ خالی ہوگی تو پھر نماز ہوگی نہیں، یہ ستر میں شامل ہے۔ اور عورت کا تو پورا جسم ہی ستر ہے۔ اور تیسری جو شرط ہے وہ ہے وقت کا داخل ہونا، یعنی دیکھیں وقت کے اندر اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز ہوگی۔ یہ معلوم ہونا ضروری ہے کہ وقت کب شروع ہوا ہے اور کب وقت ختم ہو رہا ہے۔ وقت سے پہلے پڑھیں گے تب بھی نماز نہیں ہوگی، وقت کے بعد پڑھیں گے تب بھی نہیں ہوگی۔ ہاں، قضا کی نیت کر کے پڑھیں گے تو پھر ہوگی۔ اس طرح مکروہ وقت میں اگر پڑھیں گے تو نہیں ہوگی۔ تو لہذا اوقات کا جاننا بھی فرض ہے، نمازوں کے اوقات کا جاننا یہ ضروری ہے، فرائض میں سے۔ اور چوتھا جو ہے وہ ہے قبلہ رخ ہونا۔ فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، یہ سورہ بقرہ میں حکم دیا گیا، ہم اپنے چہرے کو نماز کے وقت میں قبلہ رخ کریں، اور قبلے کا تعین کرنا، خواہ وہ سفر میں حضر میں، یاد رکھیے گا بہت ضروری ہے۔ قبلے کی بغیر اگر نماز پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر کہیں ڈاؤٹ ہے، پتہ نہیں ہے، تو تحری کرنا۔ تحری کہتے ہیں کہ اس میں یعنی ایک اپنی طرف سے ایک اندازہ لگانا پوری معلومات کے ساتھ، کہاں سے چلے تھے، کہاں کس طرف قبلہ تھا، یا سورج کس طرف سے طلوع ہو رہا ہے، کس طرف غروب ہو رہا ہے، ہم کعبے کی کس طرف موجود ہیں۔ تو اس طرح کی پوری تحری کہلاتی ہے، پوری اس کی تحقیق کر کے پھر نماز پڑھنا۔ اور اس کے بعد جو چھٹا ہے، پانچواں نیت کرنا۔ نیت دل سے نیت کرنا، یاد رکھیے گا کہ یہ شرط ہے،
یعنی دل میں ایک ارادہ ہو. زبان سے کہنا جائز ہے، ضروری نہیں ہے. ہاں، اگر نیت کو حاضر کرنے کے لیے زبان سے کہہ رہے ہیں تو کہہ سکتے ہیں، لیکن نیت اصل دل کے ارادے کا نام ہے، تو نیت کا ہونا ضروری ہے. اور چھٹا جو ہے وہ ہے تکبیر کے قابل ہونا. تکبیر کے قابل ہونے کا مطلب ہے کوئی شرعی معنی نہ ہو، جیسے وضو یا غسل کا نہ ہونا، کپڑوں کا ناپاک ہونا وغیرہ. یعنی تکبیر اس وقت آپ کر سکتے ہیں جب اس سے پہلے کی ساری شرطیں پائی گئی ہیں. ان میں سے کوئی ایک شرط بھی اگر مفقود ہے، نہیں ہے، تو آپ تکبیر نہیں کہہ سکتے. تو یہ نماز کے شرائط ہیں. سب سے پہلا جی طہارت، دوسرا ہے ستر عورت، تیسرا ہے وقت کا داخل ہونا، چوتھا ہے قبلہ رخ ہونا، پانچواں ہے نیت کرنا، اور چھٹا ہے تکبیر کے قابل ہونا. ان شرائط کو اچھی طرح سے سمجھیے گا، یاد رکھیے. ان کی جو ڈیٹیل ہے، اگر کوئی اس سے متعلقہ کوئی بھی مسئلہ پوچھنا چاہے تو وہ جو میرا ذاتی پرسنل نمبر ہے اس پر رابطہ کر کے مجھ سے مسئلہ پوچھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں شرائط نماز کو اور باقی مسائل نماز کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد اگلا جو ہمارا انشاءاللہ سبق ہے، اس میں نماز کے جو فرائض ہیں یعنی ارکان نماز ہیں، اس کو ذکر کیا جائے گا.